حضرت حسین علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جب کربلا ہوا تو ان کی عمر 56 سال تھی. ہمیں ان کے درمیان والی زندگی کا اتنا کیوں نہیں معلوم؟ اگر آپ کہیں روزانہ کی ایک زندگی کے معمولات، وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی اتنی تفصیل کے ساتھ او یار اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے یار، بند کرو یار. یہ تو سارے وہ ہیں جو کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. مجھے تو پنکھے بھی بند کروا دینے چاہیے ان کے. اتنا نہ نازک بناؤ، تو پہ نہیں بیٹھے. تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی ساری اس طرح ڈیٹیلز تو نہیں ہیں، اوورال موٹی موٹی باتیں پتہ ہے نا. ورنہ آپ دیکھیں اگر 63 سالہ زندگی میں ایک دن کی بھی بایوگرافی لکھی جائے تو موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو مل جاتی ہیں، تفصیلات ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بت پرست ہونا ثابت ہے یا نہیں؟ مولانا طاہر جمیل صاحب کے مطابق حضور کے اطاعت میں کسی نے شرک نہیں کیا. دیکھیں یہ اختلافی مسئلہ ہے. قرآن میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر آیا ہے کہ وہ کافر تھے. صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ قیامت والے دن بھی ان کو پیش کیا جائے گا. لیکن المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن کئی اہل سنت کے ائمہ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے ان کا نام تارخ تھا، اور ان کے جو باپ تھے ان کا نام آزر تھا. باپ سے مراد چچا، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. قرآن میں بھی مثال موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ میں حضرت اسماعیل کو بھی ذکر کیا، حالانکہ آپ اسماعیل کی اولاد نہیں ہیں، آپ اسحاق کی اولاد ہیں علیہم السلام اجمعین. تو اس لیے اس کو زیادہ یعنی وہ مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. بال مولانا اسحاق صاحب نے اس پہ ایک پھکی دی ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں اہل سنت کے بڑے ائمہ کہ حضرت ابراہیم کے والد جو تھے وہ کافر تھے، تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ پیغمبر کی جو اولاد ہے وہ تو ڈیفینیٹلی پیغمبر سے پیدا ہوئی ہے نا، اس کے جسم کا حصہ ہے. اگر وہ کافر ہو سکتی ہے تو پیغمبر جس کے جسم کا حصہ ہے اس کا کافر ہونا چھوٹی بات ہے. یہ پھکی والا جواب ہے. حضرت نوح کی اپنی اولاد قرآن میں آیا کہ ان کا بیٹا کافر تھا، وہ تو ان کے جسم کا ٹکڑا تھا نا. بخاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. تو حضرت نوح کی اولاد ان کے جسم کا حصہ تھی، وہ کافر نکلی. اور اللہ نے اتنا غصے کا اظہار کیا، قرآن میں فرمایا یہ تیرے اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے. حالانکہ اہل بیت میں تھا، بیگوٹن سن تھا، لیکن اللہ نے کہا اس کے کرتوت ایسے نہیں ہیں. تو اس سے ان سیدوں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو سوٹے لگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں عزیز سید ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. اگر عمل تھرڈ کلاس ہے، نسب فرسٹ کلاس بھی ہونا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر نسب فرسٹ کلاس ہے، عمل بھی فرسٹ کلاس ہے، پھر سارے فرسٹ کلاس میں وہ اوپر چلا جائے گا. پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جامعہ ترمذی مسند احمد، اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ہم نسبت کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں چھڑی نسبتاں نہ ہون، چھڑی نسبتاں، کرتوت کوئی نہیں صحیح. حضرت امام مالک کا طریقہ نماز بتا دیں. امام مالک کے بارے میں جو المدونۃ الکبریٰ ان کی فقہ کی کتاب مانی جاتی ہے، جس کے بارے میں باقی لوگ تو اختلاف کرتے ہیں لیکن مالکی تو کہتے ہیں ان کی کتاب ہے، اس میں تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اہل مدینہ کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے. اور امام مالک کہتے ہیں کہ میں صرف نفلی نمازوں میں اگر کوئی تھک جائے تو اسے ہاتھ باندھنے کی اجازت دیتا ہوں اگر اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہو. تو رہ گئی فرض نماز، وہ کہتے ہیں اس میں میں اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. الموطا امام مالک میں امام مالک ایک روایت لے کے آئے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے، لیکن جو ہاتھ چھوڑنے والے ہیں اسے منسوخ سمجھتے ہیں، اور جو ہمارے جیسے ماڈریٹ ہیں وہ کہتے ہیں دونوں طریقے سنت ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی ہاتھ چھوڑ کے بھی. اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. تو میں تو دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں، بلکہ اب کچھ عرصے سے تو میں تقریباً ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھ رہا ہوں زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب 43 ایئرز میری ایج ہو چکی ہے، تو اس میں سے 42.5 سال تو میں نے ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھی ہے. اس میں چلیں بچپن کے 5-7 سال نکال دیں، تو جب سے ہوش سنبھالا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب کچھ 40 سال تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھنی چاہیے. تو
تو اس سے اگلی 40 سال پھر باندھ کے پڑھ لیں. جماعت میں قرات کے دوران شامل ہونے پر فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ نہیں، بس صرف سنیں. قمیض کے بٹن حالت نماز میں بند کرنا ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. یہ کوئی شریفوں کا طریقہ نہیں ہے کہ آستینیں اوپر چڑھی ہوں اور یہ آپ نے اس طرح گریبان کے بٹن کھولے ہوئے ہوں. نہیں، نارمل پوزیشن میں آئیں آپ، جو آپ کی نارمل حالت ہے، جو ایک ڈیسنٹ حالت ہے، اس میں ہونا چاہیے. کیجول کپڑوں میں بھی نماز نہ پڑھیں، اور یہ تنکے کی ٹوپیوں میں بھی نماز نہ پڑھیں. پلاسٹک کی یہ ٹوپیاں جو کہ فقیروں کے ہاتھ میں بھیک مانگنے کے لیے ہونی چاہیے، ان میں بھی نماز نہ پڑھیں. ٹوپی آپ رکھیں اپنے پاس، جالی والی ٹوپی رکھیں، دوسری سخت والی ٹوپی رکھیں. ورنہ مرد کی ننگے سر نماز درست ہے، عورت کی نماز نہیں ہوتی. ابو داؤد میں حدیث ہے جو عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں دے سکتے. برائے مہربانی بتا دیں جائز ہے کہ ناجائز؟ اور دوسرا ختم شریف تو ویسے ہی خود ہی شریف بنا ہوا ہے، اصال ثواب تو ثابت ہے، لیکن ختم شریف کے ساتھ نہیں. ویسے آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، میت کی طرف سے صدقہ کریں. رہ گیا نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا، تو اس کے بارے میں اہل حدیث ان کی کوئی ضد نہیں ہے اپنی ذاتی. وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم تیرے حضور متوجہ ہوتے تھے اپنے نبی کے وسیلے سے، یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پہ بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں. تو حضرت عمر کا یہی عقیدہ تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد چونکہ اب ڈائریکٹ حضور سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، تو حضرت عمر وسیلے کا مطلب یہ لیتے تھے کہ رسول اللہ سے دعا کروانا، تو وہ قبر پہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر حضور کے قریبی ساتھی اور حضور کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو وہ لے کے آتے تھے. تو یہ جو اہل حدیث نے عقیدہ اپنایا ہوا ہے، یہ حضرت عمر کا بھی یہی عقیدہ ہے. ورنہ تو وہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ یا اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلہ ان کو ساتھ لے کے آتے تھے، اب ہم ان کی قبر پہ حاضر ہوئے ہیں، ان کے صدقے بارش نازل فرما دے. دوسری طرف جن لوگوں نے وسیلے کو نبی اسلام کے جائز سمجھا، تو کچھ احادیث ایسی ہے، جس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور ابن ماجہ نے اس کے ساتھ لکھا یہ حدیث صحیح ہے. ایک نابینا صحابی جو ہیں وہ عثمان بن حنیف کے پاس آئے، تو عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں مجھے اللہ تعالیٰ لوٹا دے. آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے. تو کہتے ہو تو دعا کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں. ان کو پتا جنت تو ویسے ہی ہے، ان کے لیے تھی واقعی، وہ خالی خولی نہیں تھے جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی علیہ السلام فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے جس بندے سے آنکھیں لے لوں تو میرے ہاں اس کے پاس جنت کے سوا کوئی اس کی جزا نہیں ہے. ہاں نابینوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت ملے گی. حضور نے کہا وضو کرو، 2 نفل پڑھوائے، اس کے بعد کہا کہ دعا کرو، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. بس یہاں تک حدیث بیان کرتے ہیں. اس کے آگے الفاظ ہیں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. حضور نے ان کے لیے دعا کی، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. تو اس میں تو حضور سامنے موجود ہے، دعا کروائی، اور وہ دیکھیں دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے. یہ تو وہی عقیدہ جو حضرت عمر کا ہے، لیکن اس کی ایک روایت طبرانی میں بھی ہے، اور امام طبرانی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. معجم کے اندر 3 معجم لکھی ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط. اور امام طبرانی آپ کو چھوٹے بندے تو نہیں ہیں، امام بیہقی کے استاد ہیں امام حاکم کے استاد ہیں امام طبرانی، اور 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، شروع کے ائمہ میں سے ہیں. وہ اس روایت کے آگے ایک اور حصہ لے کے آئے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص مقروض تھا، یا کوئی اس کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی حاجت تھی، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا تو حضرت عثمان نے اس کی طرف التفات نہیں کیا. تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس وہ آیا تو انہوں نے کہا تمہیں میں ایک دعا سکھاتا ہوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے وہی دعا جو ہے نا اس کو سکھائی. اب حضور کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ سمجھ لیں کم از کم بھی 15 سال تو گزر چکے ہوں گے حضرت عثمان کے دور میں. تو انہوں نے وہی دعا مانگی اور اس کی حاجت اللہ نے پوری کر دی.
اس حدیث کے تحت امام طبرانی اور اہل سنت کے بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ حضور کی وفات کے بعد بھی کوئی اگر پیش کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اس میں حاضر و ناظر کا عقیدہ یا علم الغیب والا عقیدہ جو خود سے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ایک تو وہ ہے جو واقعی موجود ہے، ایک جو انہوں نے خود بنایا ہوا ہے، وہ نہ ہو تو کوئی کر لیتا ہے تو یہ کوئی یعنی بدعقیدگی والا مسئلہ نہیں ہے. میری اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. کیا علی بھائی کیا سارے اہل حدیث یزید کے حق میں ہیں؟ آج کل کے تو عموماً ہیں، پہلے تو سارے خلاف تھے، سعودی عرب کے پیسہ لگانے کی وجہ سے یہ حق میں ہوئے ہیں، لیکن اب ہماری ویڈیوز کے بعد دوبارہ سے اب وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں جی یزید کو جو مرضی کہہ لو، یزید کے ابا جی کا نام نہ لیں. ہاں تو یہ کم از کم فائدہ ہو گیا. یہ پچھلے دنوں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پچھلی محرم میں وہ میرے یزید والا، وہ چند لوگ تھے، اس کو بھی کنڈیم کر دیا. ایک طرف سنت ہے اور دوسری طرف امام کی اتباع، کون سا مسئلہ ضروری ہے؟ اب پتہ نہیں اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. سنت ہی ضروری ہے جی، امام کی اتباع ہوگی سنت کے دائرے میں. اگر امام رفع الیدین نہیں کر رہا تو آپ نے تو امام کے پیچھے سنت نہیں چھوڑنی ہے. اس میں میری پھکی لے لیں. کیا حنفی یہ کہتے ہیں اپنی پبلک کو کہ جب حج عمرے کے لیے جاؤ تو امام کعبہ کی اتباع کرو اور آمین اونچی کہو اور رفع الیدین شروع کر دو؟ کہتے ہیں؟ بتائیں. تو پھر آپ کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ حنفی امام کے پیچھے رفع الیدین نہ کریں؟ جو کام آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں دوسروں کو مجبور کرتے ہیں. نہیں کام کا. کیا اسکالرشپ کے پیسوں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ جناب اگر اسکالرشپ آپ کے پاس اتنی زیادہ رقم میں ہے کہ اس پہ مہینہ بھی گزرتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو زکوٰۃ بنے گی، اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہو چکے ہیں. اور اگر تھوڑی سی رقم ہے تو وہ آپ خود زکوٰۃ لے رہے ہیں تو لیتے رہیں، دینی کہاں سے؟ میں ایک مجسمہ ساز ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کیا اسلام میں مجسمہ سازی کی اجازت ہے؟ صرف وہ مجسمہ آپ بنا سکتے ہیں جو جاندار کا نہ ہو. وہ تو قرآن میں بھی آیا نا کہ جنات حضرت سلیمان کے حکم سے مجسمے بناتے تھے، تماثیل بناتے تھے ان کے لیے. پیڑوں کی تصویریں بنائیں، پہاڑوں کی بنائیں مجسمے، انسانوں کے نہ بنائے، کیونکہ انسانوں کے مجسمے تعظیم کے لیے ہوتے ہیں. اگر یہ مجسمہ جائز ہوتا تو صحابہ کرام رسول اللہ کا ایک مجسمہ بنا لیتے. تصویر کی بھی ممانعت اسی وجہ سے تھی. لیکن تصویر کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ تصویر تعظیم کے لیے اب یوز نہیں ہوتی، سوائے وہ تصویریں جو گھروں میں لٹکائی ہوئی ہیں کسی نے بزرگوں کی. عام تصویر کون اس کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ ڈھیلا ہے. وہ آپ آئینے پہ قیاس کریں گے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آئینہ دیکھتے تو آپ کو شکل مبارک نظر آتی تھی نا، اندر تصویر تو تھی. تو عکس بالکل درست ہے، لیکن مجسمہ جب فزیکلی بنے گا تو کہیں جس طرح صدام حسین نے پورے عراق پہ اپنے مجسمے لگائے ہوئے تھے، کس لیے؟ احترام کے لیے. اس طرح کی کوئی تصویر بھی لگائے نا وہ حرام ہے. آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو وہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کی بڑی بڑی تصویریں انہوں نے لکھ کے لگائی ہوتی ہیں، بڑی بنا کے، اور نیچے بڑے وہ سلوگنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس طرح کی تعظیم والی تصویریں حرام ہیں. لیکن مولوی دیکھیں پہلے تصویر کو حرام کہتے تھے، اب واجب سمجھتے ہیں. مسجدوں میں مولویوں کے اشتہار لگے ہوئے ہیں تصویروں کے ساتھ، ایسے عجیب و غریب پوز بنا بنا کے. کیوں؟ اب اتنی جائز ہوئی ہے کہ ضرورت سے زیادہ جائز ہو گئی ہے، واجب ہوگی. قرآن میں مجسمہ سازی کا کوئی ذکر نہیں ہے جی، میں نے بتا دیا نا، ہے ذکر، لیکن وہ مجسمے اور ہیں. جو وہی نبی علیہ السلام پر آتی تھی وہ آیات کی صورت میں قرآن میں شامل ہو جاتی تھی. اس کے علاوہ جو نبی علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے وہ اللہ کا علم ہے یا نبی علیہ السلام کا؟ سارا علم اللہ ہی کا ہے. نبی علیہ السلام کو غیبی خبریں دی جاتی تھی، لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ نبی کا ہی علم الغیب شمار ہوگا، کیونکہ جب نبی کو اللہ تعالیٰ کو غیبی خبر دیتا ہے ہمارے لحاظ سے تو آج بھی غیب ہی ہے. اللہ کہتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہری باتوں کا بھی. اللہ عالم الغیب ہے، تو ظاہری باتیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اب چھپی ہوئی باتوں کا اللہ جاننے والا ہے، ہمارے ریفرنس سے ہمارے لیے علم الغیب ہے. اور اگر آپ کہیں کہ جی اللہ کے چونکہ علم میں آ گئے لہذا علم الغیب نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس بھی نعوذ باللہ علم الغیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے. تو نبی علیہ السلام کے بھی علم میں جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ریفرنس سے علم الغیب ہی ہے، کیونکہ ہمارے علم میں نہیں. مثلا جنت دوزخ آپ نے دیکھی، عذاب قبر آپ نے دیکھا، تو ہم اس کو حضور کا علم غیب ہی کہیں گے. آپ غیبی خبر کہہ لیں، وہ غیب تو ہے. قرآن میں آیت ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان لیطلعکم علی الغیب، سورہ آل عمران 179، اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، ولیکن یجتبی من رسلہ من یشاء، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب پر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے کہ رسولوں پر ایمان لاؤ۔